أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعین، جتنے بھی دوست یہاں تشریف لائے ہیں، ممکن ہے کچھ ہمارے دوست سندھی زبان نہ سمجھتے ہوں، تو اس لیے میں اردو میں عرض کر رہا ہوں. یہاں ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اپنی غفلت کو دور کریں، اپنے سستیوں کو دور کریں، اپنے تعلق مع اللہ کو مضبوط کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے دل کے احوال، افعال اور کردار پر ہم نظر ڈالیں. اس میں جو ہمیں خرابیاں نظر آئیں ان کو بہتر بنانے کی ہم کوشش کریں. چار سو ہم نظر کرتے ہیں جو کچھ ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس ملک میں ہو رہا ہے، جو عدم برداشت نظر آتی ہے، جو دشمنیاں اور اختلاف نظر آتا ہے، انسانی خون کی ارزانی نظر آتی ہے. یہ سارا فساد اس وجہ سے ہے کہ ہر انسان اپنی اصلاح سے غافل ہو چکا ہے، اپنے اندر کی اصلاح سے وہ غافل ہو چکا ہے. انسان آج اپنے آپ کو انسان شاید اس طرح سے سمجھتا ہے کہ وہ دولت مند ہے اس لیے انسان ہے. انسان اپنے آپ کو انسان اس بنیاد پر سمجھتا ہے کہ بہت بڑا عہدہ اس کو مل گیا ہے تو وہ بہت بڑا انسان بن گیا ہے. انسان اپنے آپ کو بلند تر یوں سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ دولت اس کی زیادہ ہو گئی ہے تو اس لیے وہ اوروں سے بہتر ہو گیا ہے. حالانکہ انسانیت اس چیز کا نام نہیں ہے. دولت کا زیادہ ہو جانا، اس کی طلب اور جستجو کا بڑھ جانا اور اس طلب میں پوری عمر بتا دینا، یہ انسانیت نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے. دنیا کی طلب اور جستجو میں اس طرح مشغول ہو جانا کہ حلال اور حرام کی تمیز باقی نہ رہے، اور اس طرح حرص میں مبتلا ہو کہ آخرت کو ہی بھول جائے، اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جائے، قبر اور قیامت کو ہی بھول جائے. تو ایسی طلب دنیا کو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں تشبیہ دی، الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب. اس طرح تو دنیا کو مردار کہا گیا ہے، مردار، اور اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر کے بھاگنے والے اور اپنی خواہشات کی تکمیل چاہنے والوں کو مثال کتے سے دی گئی ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو ہمیں اس دنیا کی رنگینیاں نظر آتی ہیں، آنکھ بند کر کے ہر رنگینی کی طرف ہاتھ مت بڑھانا چاہیے، کیونکہ ویسے دور سے وہ لپکتا ہوا آگ کا شعلہ وہی بڑا رنگین اور اچھا لگتا ہے، لیکن اس شعلے میں اگر کسی کا ہاتھ چلا جائے تو پھر پتہ چلے گا یہ شعلہ ہے، یہ کوئی خوبصورت اور رنگین چیز نہیں ہے، یہ آگ ہے. اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ زندگی اس طرح مت ہم صرف کر دیں کہ جو ہمارا نفس چاہے اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگے. ہمیں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ سمجھایا ہے اور سکھایا ہے، قرآن مجید کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں. اور ان احادیث اور قرآن کے جو عملی تفسیر ہمارے سامنے تفسیر موجود رہی ہے، تفاسیر موجود رہی ہے، وہ ان اولیاء اللہ کی زندگیاں ہیں جن کی دلوں میں ایمان داخل ہوا، ان کے دل ایمان سے بھر گئے، ان کی دلوں سے دنیا کی طلب اور خواہش اور حرص مٹ گیا، اور انہوں نے دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا.
وہ لوگ در حقیقت قرآن مجید کے عملی نمونے ہیں. ان کے حالات کو ہم پڑھیں، ان کے کردار کو ہم پڑھیں، ان کے سوانح وسیرت کو ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ فرماتے ہیں دن کی روشنی میں ایک شخص بازار میں چراغ لے کر پھر رہا تھا تو کسی نے اس شخص سے دریافت کیا کہ بزرگ درویش حضور، دن کی روشنی میں چمکتے ہوئے سورج کی موجودگی میں آپ کو ہاتھ میں چراغ لے کر چلنے کی ضرورت کیسے پیش آ گئی؟ تو اس اللہ والے نے، اس درویش نے اس کو کہا کہ میں آدمی ڈھونڈ رہا ہوں. تو سوال کرنے والے نے کہا کہ سارا بازار آدمیوں سے بھرا ہوا ہے، سارا بازار آدمیوں سے بھرا ہوا ہے. دکان پر بیچنے والے بھی آدمی ہیں، خریدنے والے بھی آدمی ہیں، جو چل پھر رہے ہیں یہ بھی آدمی ہیں. تو وہ جو درویش تھا وہ اس کی بات سن کر اس کو کہنے لگا کہ تم ان کو آدمی بولتے ہو، بازار میں جو تمہیں چلتے پھرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں تم ان کو آدمی بولتے ہو. آدمیت لحم شحم و پوست نیست. آدمیت گوشت پوست اور ہڈیوں کا نام نہیں ہے. جس طرح ہم اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، اپنی شکل کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آدمی ہیں. اس بزرگ نے کیا کہا؟ یہ گوشت پوست اور ہڈیوں کا مجموعہ، اس کو آدمی نہیں کہا جاتا. آدمی یعنی کہ آدم والا. آدمیت جز رضائے دوست نے، آدمی اس کو بولا جائے گا جو اپنے اللہ کو، اپنے یار کو راضی کرے. کون ہے وہ شخص جو اس فکر میں لگا ہوا؟ کون ہے وہ؟ کتنے ہیں وہ انسان جو اس فکر کی ماتن اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ ہمارا آج حال تو وہ ہو چکا ہے کہ دین کو بھی ہم اپنے دین کے نام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے. اپنی شہرت کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے. اپنے آپ کو سردار، پیر، مولوی یا القاب دلوا کر اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہیں. ہمیں کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے. یہ دین اسلام اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں اپنا الو سیدھا کروں اور آپ اپنا الو سیدھا کریں. دین اسلام، دین متین اس لیے آیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو انسان بنائیں، آدمی بنائیں. آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جائیں. باقی جتنے بھی پھل فروٹ ہیں، درخت ہیں، وہ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے قریب، یہ ایک پودا ہے، اس کے قریب مت جانا ہے. شیطان نے بہکایا، بہکاوے میں آ گئے اور وہ پھل کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور زمین پر ان کو بھیج دیا. اس ایک غلطی کی وجہ سے آدم علیہ السلام پوری زندگی شرمندگی محسوس کرتے رہے. پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بر دعا رہے. پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے کہ میں بے فرمانی کر کے آیا ہوں، کس منہ سے اوپر اپنا چہرہ اٹھاؤں. لیکن جب معافی مل گئی تو اس کے بعد بھی وہ فرماتے تھے کہ جس مالک نے اتنا احسان مجھ پر کیا ہے کہ میری خطا کو معاف کیا ہے، میں اپنے اندر یہ ہمت نہیں پاتا کہ اپنا چہرہ اوپر کر سکوں. وہ رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اتنے آپ روتے تھے. یہ روایت ہے، ہو سکتا ہے درست ہو. اتنے آپ روتے تھے سجدے میں جا کر کہ آپ کے آنسو کے جو قطرے تھے وہ زمین پر گرتے تھے اور بہتے تھے. تو ان آنسو کے قطروں کے پانی سے، اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے یہ پھول، گلاب اور موتی، یہ خوشبودار پھول پیدا فرمائے تھے. یہ پھول آج بھی آدم علیہ السلام کی اس محبت کی علامت ہے جو ان کی محبت اللہ سے تھی. اس محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے ذریعے زندہ اور جاوید کر دیا. تو آدمی اس چیز کا نام ہے. بھائی ہم تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود، جھوٹ بولنے کے باوجود، انسانوں کو دھوکہ دینے کے باوجود، ہم طرح طرح کے غلط کام کرنے کے باوجود کچھ شرمندگی محسوس ہی نہیں کرتے. اس اللہ والے کے اس کہانی یا اس روایت یا فرمان کے مطابق ہم تو آدمی کہلوانے کے حقدار ہی نہیں ہیں.
این مردانند ایہاں صورتن، آخر میں اس کو بتاتا ہے این مردانند ایہاں صورتن کشتے نانند مردہ شاوتن، یہ مرد نہیں ہے، ہاں شکل ان کی آدمیوں جیسی ہے، مردوں جیسی ہے، لیکن یہ مرد نہیں ہے جو بازار میں تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ شکل ان کی مردوں کی طرح ہے لیکن مرد ہے نہیں، کیونکہ یہ اپنی خواہش کے مارے ہوئے ہیں، اپنے خواہش کے مارے ہوئے ہیں اور اپنے پیٹ کے پجاری ہیں۔ جو انسان ہے وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو جانتا ہے، اس کی پہچان کو پاتا ہے، اس کی محبت کو پاتا ہے، اس کی محبت اپنے روئے میں محسوس کرتا ہے، جو مال ملکیت دنیا دولت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا رشتہ بھی استوار کرتے ہیں تو مفاد پرستی کی بنیاد پر، دنیا ملے، کاروبار میں برکت ہو، بیٹا پیدا ہو جائے، اچھی فصل ملے، یہ ہو، ہمارا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مفادات پر وابستہ ہوتا ہے۔ مصیبت آن پڑی، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مصیبت ٹل گئی، مسجد کی طرف منہ بھی نہیں کرے گا۔ ویسے پوری روئی زمین اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے مسجد بنا دی ہے، کہیں بھی آپ خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک تمثیل میں نے عرض کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رشتہ استوار کرو، بے لوث رشتہ استوار کرو، صرف اس بنیاد پر کہ وہ محبت کا حقدار ہے اور محبت اسی سے کرنی چاہیے، اور یہ تب رشتہ استوار ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی پہچان آپ کو حاصل ہوگا، ورنہ تو وہی حال ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے حضور سنا سے رحمۃ اللہ علیہ لطیفہ اکثر اپنے تقریروں میں بیان کرتے تھے کہ کسی وڈیرے کی زمیندار کے علاقے کی روایت تھی کہ مہمان آتے تھے تو مہمانوں کو سب سے پہلے وہ عطر پیش کرتے تھے، تو کسی چودھری نے اپنے بندے بھیجے کسی دوسرے چودھری کے گاؤں میں، تو جب یہ لوگ وہاں گئے تو انہوں نے زندگی میں کبھی عطر نہیں دیکھا تھا، تو اس چودھری نے ان کو عطر پیش کیا، انہوں نے شیشوں کو یوں کر کے دیکھا اور پھر اس کو کھولا اور اپنی ہاتھ پر اس کو انڈیلا اور اس کو چاٹ لیا، تو بڑا حیران ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، عطر کو چاٹ رہے ہیں۔ تو وہ چودھری جب کبھی اپنے اس دوست سے ملا تو اس نے کہا کن پاگلوں کو تو نے بھیج دیا تھا میری طرف، میں نے ان کو عطر پیش کیا، انہوں نے اپنے ہتھیلی پر انڈیلا اور اس کو چاٹ لیا تھا، یہ کیسے لوگ تھے، کچھ پتا نہیں ان کو۔ تو وہ چودھری بھی چودھری تھا، ان سے بھی بڑا، وہ کہنے لگا ہو یار بڑا افسوس ہوا، ایسے ہی انہوں نے چاٹ لیا، روٹی کے آنے کا انتظار نہیں کیا، وہ روٹی سے کھاتے اس کو۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک عطر کی ان کو پہچان نہیں تھی تو عطر کو بھی چاٹ رہے تھے، عطر کوئی چاٹنے کی چیز نہیں ہوتی دوست، وہ تو حسن ذوق کی علامت ہوتی ہے، اور وہ عطر لگانے کا مزہ بھی تب آتا ہے جب عطر کی خوشبو کو پہچاننے والے بھی ہوں، اور گفتگو کلام کرنے کا مزہ بھی تب آتا ہے جب اس گفتگو اس کلام کو سمجھنے والے بھی ہوں۔ اگر کوئی سمجھ نہیں رہا ہے پھر وہ کہتے ہیں جس طرح کہ بھینس کے آگے بین بجانا، سندھی میں چودان شاگدہ چاگل کر، تو بات کرنے کا مقصدیت بھی تب پورا ہوتا ہے۔ مولانا شیخ فیض الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے اگر تمہاری گفتگو اذن کے موضوع جیسی قیمتی ہے تو تمہیں چاہیے کہ ایسی جگہ مت بولنا جہاں اس کی قدردان موجود نہ ہو، وہ کلام وہی جا کر کرو جو اس کلام کو سمجھتے ہو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ہمیں پہچان نہیں ہے، ہم ہر چیز کو دنیا کی ترازو میں تولتے ہیں، اللہ معاف کرے خدا کی محبت کو بھی اس ترازو میں تولتے ہیں۔ ہمیں کچھ شرم آنی چاہیے، کچھ احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے محبت سچی کرو، ذکر کرو گے آپ کا دل زندہ ہوگا، آپ ہمارے اور آپ کی دلوں کی آنکھیں روشن ہوں گی، اور تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی، ورنہ تو اس وقت گناہوں کی وجہ سے، بے فرمانیوں کی وجہ سے ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، یہ دل اندھا ہے۔ بھلے لوگ تجھے یا مجھے حاجی، حافظ، سائیں قبلہ حضور کہیں، لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، اکثریت لوگوں کی بے سمجھ ہوتی ہے، بہت کم لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے یہ جو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار یا عقل مند سمجھ رہا ہے اس کے اندر کی حالت کیا ہے۔
اس لیے آپ کو ذکر قلبی کی تاکید کی جاتی ہے کہ ذکر قلبی کریں تاکہ اس دل میں کچھ اجالا پیدا ہو، اس کی سیاہی دور ہو، اس کا اندھا پن دور ہو۔ اب وفود کا سلسلہ دوستوں نے بتایا تھا، بہت اچھی کوشش ہے، اور اس کے لیے دوستوں نے جس طرح بھی اعلان بھی کیا کہ مارچ میں پھر وفود کی صورت ہوگی۔ اگر آپ کو ٹائم ہے، موقع ہے، بہت سارے دوست اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو بے شک اپنے نام بھی لکھوائیں، ان وفود میں شامل بھی ہوں، اور جو وفود کے لیے نام لوگوں سے لے رہے ہیں ان کو بھی تاکید ہے کہ وہ بہتر انتظامات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ان دنوں میں آپ غائب ہوں، لوگ یہاں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے سے آپ پوری ترتیب دے دیں اور علاقے منتخب اور مقرر کر لیں وفود کن کن علاقوں میں جائیں گے۔ جو روحانی طلبہ جماعت کے اراکین ہیں، عہدیداران ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور وہ بہتر طریقے سے اپنے برانچز کو مضبوط بنائیں۔ جو ہمارے فقراء اور احباب اور خلفاء ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ یہ نوجوان جو ہیں بہتر سے بہتر کام سر انجام دے سکیں۔ جماعت اسلامی المسلمین کی باڈیز تشکیل پا چکی ہوں گی، ضلعی باڈیز، صوبائی، تو ان مرکزی یا جو آپ کی سلسلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہوگا۔ تو آپ سب دوستوں کو گزارش ہے کہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں آپ کا جو ایک ذمہ داری ہے، جو آپ کا حلقہ ہے، اس میں پوری سچائی اور خلوص کے ساتھ کام کریں۔ جو آپ کی اپنی مصروفیات ہیں ان میں سے جتنا ٹائم آپ کو بچتا ہے وہ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے ضرور صرف کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح پانچ دوستن سے یہ ریس نہ کہو فلاڑو کم کون تو کرے اور ماں اکیلو چھو کیا، یہ ریس ہرگز نہ کہو، بھلا ہر ایک کے دل میں یا خواہش ہوجے یہ کم مکھے ہی کرو ہے، مجھے ذمہ داری ہے۔ جگہ کو سستی کرے تو ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان سے ملو، ان کے پیار دیو، ان کے قرب دیو، انشاءاللہ ان کی بھی سستی دور تھی۔ ذکر جو طریقہ ہی ہے کہ یہ طریقہ ایک بائیں جانب قلب ہے، دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے یا سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، یہ توجہ دل میں رہے کہ یہ دل آپ کا دل یہ ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر قلبی ہے، زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے، یہ ذکر قلبی ہے، یہ دل سے ہوگا۔ یہ توجہ رکھیں، یہ خیال رکھیں، یہ مشق کریں، انشاءاللہ یہ دن اللہ کے ذکر میں جاری ہوگا۔ جتنے بھی نئے لوگ جتنا بھی نواں مانو آیا ہے ان سب نہیں کہ انہیں قلبی ذکر جی اجازت ہے، وہ ذکر کر انشاءاللہ انہیں جو فائدو انہیں جی برکت حاصل تھی دی۔ جو انجارے مانو کے ان جے کرے پانی کی طرف ان جو خیال رہندو ہے، پر زبان سے پانی پانی چون کے بجائے ان جو خیال ان طرف ہوں ہے، اڑو ہی دل جو خیال دل جو توجہ ذکر میں رہے۔ انشاءاللہ تھوڑی محنت اور کوشش سے یا دل اللہ اللہ جو ذکر کرنا شروع کرے دی وہ بھی اللہ شرط نہ ہے۔ وضو ہوجے تدیں بھی کہو، وضو نہ ہے تدیں بھی کہو، نماز 5 وقت ادا کرو، دل کے حضور سے شوق سے محبت سے ادا کرو، نماز جی فرضیت سب کا ودیک مقدم جے بھی شریعت جا فرائض ان تے عمل کیو، سنتن تے عمل کرنے سے زیادہ ثواب ملندو ہے۔ مسواک استعمال کیو، حضور جی سنت آ، دستار بدی نماز ادا کیو، سنت آ، داڑھی کے ودائن چی نمبرن جی برابر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت آ۔ سگریٹ بیڑی یا نشے پتے جی کیم طرح جی کا ایڈی بری عادت نہ ہوندی، اگر ہو جائے ان کے ترک کیو، علاجی پٹا دم کرا استعمال کیو، انشاءاللہ ایڈی عادت بھی نہیں رہندی۔ دعائیں سے بنی واسطے کر لیں بتائیں گے۔ کچھ دوست وفات پا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے، اور جتنے جو دوست آئے ہیں یہاں جتنے بھی آئے ہیں جو ان کے نیک مقاصد ہیں ہم سب کے لیے دعا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا صلی اللہ تعالی